الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إذ لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابھی جو آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں وہ سورہ طٰہٰ کی تقریباً 13 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 112 تک کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں زیادہ تر باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ ایک ہے اور بت پرستی کوئی چیز نہیں ہے، اور گائے کی پوجا یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور پوری فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو جد و جہد تھی اور جو ان کی قربانیاں تھیں اس کا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ چونکہ ان واقعات میں زیادہ تر اس پر بات کی گئی تھی کہ اللہ ایک ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت، پورے قرآن کا اگر نچوڑ بیان کیا جائے تو زیادہ تر قرآن میں مضامین اسی کے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی مسلمان پورا مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ان 3 چیزوں پر ایمان نہ لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم کرنے کے بعد قرآن دوبارہ اپنے اسی اصل بات پر آتا ہے، اور وہ اصل بات ہے کہ اللہ ایک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ایک دن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جو پہلی آیت ابھی جو تلاوت کی گئی اس میں ہے كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، کہ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ اور فرعون کی قوم کے ساتھ کیا کیا قصہ ہوا تھا، کیا کیا کارروائی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں آپ نے بالتفصیل بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، آپ جو وحی کے نام سے کلام الہی پڑھ کر سناتے ہیں مکے کے کافروں کو، وہ اللہ کا کلام ہے،
ورنہ ایک ایسے عرب کے علاقے میں جہاں چاروں طرف پہاڑ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں آپ کو یمن اور وہاں آپ کو شام میں ہونے والے ان واقعات کی خبر کس نے دی؟ اور وہ بھی ایسی تفصیل کے ساتھ اور ایسی سچائی اور صداقت کے ساتھ کہ خود عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب میں وہ چیز نہیں ہے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سب واقعات اور یہ سب قصے ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور آپ کے رسول ہونے کی دلیل قرآن کریم کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے تو پھر وہ یہ ساری باتیں جن کو مکے کا کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، یہ اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو بتا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی ہستی ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی پروردگار اور خالق اور مالک ہے جو محمد پر اپنی وحی بھیج رہا ہے، اور اس وحی کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تفصیلات بتاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اے پیغمبر ماضی میں جو حالات گزرے ہیں، پچھلے زمانے میں جو حالات گزرے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر پہلے انبیاء کے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، آپ یہ محسوس نہ کریں کہ مکے میں اکیلا ہوں جس کو جھٹلایا گیا۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنے رسول ہونے کی لوگوں کو گواہی دینے کے لیے کہا، سب کے ساتھ ایسا ہوا، سب کو ان کی قوم نے جھٹلایا، سب کو دشمنوں سے واسطہ پڑا۔ تو ہم اس لیے آپ کو یہ قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کے مخالفین کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور خود آپ کے دل کو بھی تسلی ہو جائے کہ اللہ کے تمام رسولوں کے ساتھ یہ سب قربانیاں اور یہ سب احوال پیش آئے ہیں۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اے پیغمبر پچھلے زمانوں میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ ذکرہ ایک نصیحت نامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ ہم نے تمہیں اپنی طرف سے قرآن پاک عطا کیا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے، امت کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں پہلی قوموں کے احوال بھی ہیں، اور جس میں بعد میں آنے والی چیزوں اور واقعات کا بھی تذکرہ ہے کہ قیامت کو کیا ہوگا، قیامت کے قریب کیا ہوگا، اور اس وقت جس زمانے میں تم جی رہے ہو اس میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کے لیے فیصلے بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآن قول فیصل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ کوئی فضول قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، کہ ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا، ایک قرآن ہم نے تم کو عطا کی۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو لوگ اس قرآن سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نصیحت کے طور پر تمہیں دی، اس میں نصیحت کی قصے، عبرت آموز باتیں تمہارے لیے ذکر کی۔ اب اگر کوئی اس قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، کوئی اس قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، کوئی اس قرآن کو نہیں سیکھتا ہے، کوئی اس قرآن کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے اور قرآن سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، یہ قرآن سے منہ موڑنا، قرآن کی مجلس سے بھاگنا، قرآن کی تلاوت سے بھاگنا، قرآن کے سننے سے بھاگنا، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے سے، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے، پڑھنے اور پڑھانے سے بھاگنا، یہ قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ وزر کا معنی ہے گناہ، قرآن سے منہ موڑنے کا گناہ ان کو ہوگا۔ اور مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں،
اس وقت پوری دنیا کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد، انہوں نے اپنی مشہور تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ من اعرض عنہ، جو قرآن سے منہ موڑے، تو منہ موڑنے میں یہ ساری شکلیں آ گئی۔ جو قرآن نہ پڑھے وہ بھی قرآن سے منہ موڑنے والا ہے، جو قرآن نہ سیکھے وہ بھی قرآن سے منہ موڑنے والا ہے، جو قرآن کو جیسا پڑھنا چاہیے مخارج کے ساتھ صحیح ویسا نہ پڑھے وہ بھی منہ موڑنے والا ہے، جو قرآن کو بے دلی سے پڑھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن بے دلی سے، توجہ سے نہیں کرتا، وہ بھی قرآن سے منہ موڑنے والوں میں سے ہیں۔ جو قرآن کو سنے یا بے دلی سے سنے، یا قرآن کو نہ سنے، یا قرآن کو نہ سیکھے، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام کیا پیغام اور میسج دیا ہے اس کو نہ سمجھے، اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے، یہ ساری صورتیں اور شکلیں قرآن سے منہ موڑنے والی ہیں۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے منہ موڑے گا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے، خالدین فی، اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن کا یہ جو بوجھ ہے یہ ایک عذاب ہے، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اور کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کون سا قیامت کا دن؟ یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑ گئے ہوں گے۔ یہ سور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سور کیا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ سینگ، جیسے جانور کی سینگ ہوتی ہے، اس سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام قیامت کے قریب پھونک ماریں گے، اور جس پھونک سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا کیا ہوگا قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ نے آگے پورا تذکرہ فرمایا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہو گئی ہوگی۔ عربوں میں نیلی آنکھیں والوں کو بدصورت سمجھا جاتا تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اتنی بری شکل والے ہوں گے کہ حشر کے میدان میں جہاں سارے لوگ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد وہاں جمع ہوگا، ان سب کے سامنے نیلی آنکھوں والا اور برے چہرے والا، بدترین شکل والا، کالے چہرے والا دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ دنیا میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، سب پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، سب نیک کام کرتے ہیں، سب ٹوپی پہن کر گھومتے ہیں، لیکن وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے چہروں پر ایسا نور ڈالیں گے، یوم تبیض الوجوہ، چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ایمان والوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کافروں کے چہرے یوم تسود الوجوہ، کافروں کے چہرے اس دن کالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین شریف میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا میں تو مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، باپ اللہ کا فرما بردار ہے وہ بھی اسی گھر میں ہے، بیٹا اللہ کا نافرمان اور سرکش ہے وہ بھی اسی گھر میں ہے، بیوی اللہ کی نافرمان ہے وہ بھی اسی بیڈ پر ہے، اور شوہر اللہ کا فرما بردار ہے وہ بھی اسی بیڈ پر ہے۔ کہا وہ دنیا میں چل جاتا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگاروں، اے مجرموں، قیامت کا دن آج آ گیا ہے، آج تم سب الگ الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری مجرموں کے صف میں کھڑے رہنے سے حفاظت فرمائے۔ اگر اس موقع سے جب ہم مجرموں کی صف میں کھڑے ہو، ہمارے استاد ہمارے سامنے سے گزر جائے، ہماری ماں ہمارے سامنے سے گزر جائے، ہمارے ابو ہمارے سامنے سے گزر جائیں، بیوی سامنے سے گزر جائے، تو آدمی کیا جواب دے گا؟ کسی کو آدمی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کے دن
اس دن ہم مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کے چہرے نیلے پڑے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں یومئذ زرقا، زرقا کا مطلب ہے ان کی آنکھیں اندھی ہو جائے گی۔ اور آگے چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ مضمون بیان کرنے والے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑ کر جاتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ مضمون آگے آنے والا ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اصل میں قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، ایسا خطرناک ہوگا، ایسا آدمی کو ڈرا دینے والا ہوگا کہ پہلے پہلے والے میں تو آدمی جو ہے وہ ہکا بکا رہ جائے گا، وہ کچھ سوچ نہیں پائے گا، آنکھیں جھپکانا بھی بھول جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں نیلی پڑ جائے گی، اس کا چہرہ نیلا پڑ جائے گا، پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ اس کی آنکھ اندھی ہو جائے گی، وہ دیکھ نہیں پائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جب دین کی باتیں تمہارے سامنے بیان کی جاتی تھی، جب قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے سنایا جاتا تھا، جب حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر سنائی جاتی تھی، جب ہمارا مؤذن اذان کی آواز دیتا تھا، تب تم اندھے بن کر، بہرے بن کر اس طرح سے وہاں نکل جاتے تھے گویا کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم آج بھی تم کو اسی طرح اندھا اٹھائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہماری آیتوں اور ہماری نشانیوں کے سامنے سے اندھے بن کر گزر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ اس دن قیامت میں کیا ہوگا؟ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، جب مجرم سب قیامت میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر جمع ہو جائیں گے تو اس دن آپس میں وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا اور اتنا زیادہ آدمی کو ڈرانے والا اور کپ کپا دینے والا ہوگا کہ آدمی جس نے دنیا میں 60-70 سال گزارے، جس نے قبر میں ایک لمبی زندگی گزاری، وہ جب حشر کے میدان میں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور سورج کو اپنے سر پر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کو وہاں سب کے سامنے لائیں گے جس کو 70,000 فرشتے مضبوط زنجیروں سے باندھے ہوئے لے کر آئیں گے، اور وہ ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ مجرموں کو میرے اندر ڈالو۔ وہ کہے گی، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اس کے اندر ڈالیں گے تو وہ بار بار کہیں گی حل من مزید، اور مجرموں کو لاؤ اور کافروں کو لاؤ۔ یہ سب حال دیکھ کر انسان کا جو ہے وہ پتا پانی ہو جائے گا، اور انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، کہ دنیا میں یہ کوئی اپنے 10 دن نہیں ٹھہرے، زیادہ کوئی بہت مدت نہیں ٹھہرے، حالانکہ 60-70 سال اور پھر قبر کی لمبی زندگی، وہ ساری زندگی کو کافر لوگ اس دن حشر کے میدان میں یوں کہیں گے کہ دنیا میں تو کوئی مزہ ہی نہیں دیکھا ہم نے، بس یہ ابھی 10 دن رہ کر آئے، 10 دن بھی جو ہے وہ ہم کو رہنے کا موقع نہیں۔ یعنی آخرت کے ان ڈراؤنے مناظر کو دیکھ کر وہ دنیا کے اپنے سارے عیش بھول جائیں گے، وہ دنیا کا گھومنا، وہ پھرنا، وہ عیش کرنا، وہ موج مستیاں، وہ بنگلے گاڑی، سب کچھ آدمی بھول جائے گا، اور یہ کہے گا کہ ہم تو دنیا میں 10 ہی دن ٹھہرے ہیں۔ بلکہ آگے ان میں سے ایک آدمی کہے گا نحن اعلم بما یقولون، جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ اور جس کی رائے سب سے بہتر ہوگی وہ کہے گا کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یعنی وہ آپس میں چپکے چپکے بات کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ ہوشیار ہوگا نا، وہ کہے گا 10 دن کی کیا بات کرتے ہو، مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ایک دن بھی نہیں رہے، ہم قبر میں ایک دن بھی نہیں رہے۔ تو آخرت کے منظر دیکھ کر اتنا زیادہ گھبرا جائیں گے کہ دنیا کی ساری زندگی بھول جائیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ 10 دن کے مقابلے میں یہ جو آدمی کہہ رہا ہے نا کہ ایک دن، وہ صحیح کہہ رہا ہے ان کے مقابلے میں، کیونکہ آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے، کیسی بھی لمبی ہو جائے، ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جانے والی ہے۔ تو آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی کے ساتھ، قبر کی زندگی کے ساتھ کوئی کمپیئر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی جو سب سے کم بولنے والا ہوگا
وہ یہ کہے گا کہ شاید ہم تو دنیا میں ایک دن بھی نہیں ٹھہرے، ایک آدھ دن ٹھہرے ہوں گے مشکل سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک دن سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں یہ لوگ آپس میں چپکے چپکے کریں گے۔ یہ مکے کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا محمد بتاؤ، تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور سب چیزیں ٹوٹ جائے گی، تو یہ پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے، ان پہاڑوں کا کیا کریں گے؟ یہ جو ہم مکے میں ہر جگہ پہاڑ دیکھتے ہیں، مکے میں ابھی آج کی تاریخ میں بھی تھوڑا سا آپ مکہ شہر سے باہر چلے جاؤ تو چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو اس زمانے میں تو پہاڑ ہی پہاڑ تھے، وہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے۔ تو کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے محمد بتاؤ یہ تمہارا پروردگار ان پہاڑوں کا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا جواب دیتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، اتنے مضبوط پہاڑوں کا۔ تو سوئے محمد جواب میں آپ کہہ دیجئے فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دکھتے ہیں نا، یہ سارے پہاڑ اللہ تعالیٰ دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑیں گے، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ نہ اس میں تمہیں کوئی بل نظر آئے گا اور نہ اس میں تمہیں کوئی ٹیلا اور ابھار نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو پہاڑ ہے نا، وہ پہاڑ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو کتابوں میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے کہ وہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، بچے پھونک مار کے اس کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر جب قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ پوری کائنات میں ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے۔ اور زمین کو اللہ تعالیٰ، ابھی زمین جو ہے وہ گول ہے اور زمین کا حصہ وہ کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے، اونچا نیچا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بیڈ پر کبھی چادر بچھی ہوتی ہے، کہیں ادھر سے تھوڑا سا اونچا ہے کہیں ادھر سے نیچا ہے، تو ہم اس کو کھینچ دیتے ہیں، تو کھینچ دینے کی وجہ سے پوری چادر جو ہے وہ ایک دم برابر سرابر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو کھینچ دیں گے، اور ایسا کھینچیں گے کہ اس میں کوئی جگہ اونچی اور نیچی نہیں رہے گی۔ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس دن کوئی کسی کی نظر سے چھپ نہیں پائے گا۔ دنیا میں تو کیا کرتا ہے آدمی کہ کہیں بھی نیچی جگہ پہ چلا جاتا ہے، اپنے دشمن سے جس سے چھپنا چاہتا ہے چھپ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی نظر سے چھپ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ایسے میدان میں جمع کر دیں گے جو پورا چٹیل ہوگا، کہیں بھی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں نہ تمہیں کوئی بل نظر آئے گا اور نہ کوئی ابھار نظر آئے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، کوئی کجی نہیں دکھا سکیں گے۔ اس دن ایک آدمی، ایک فرشتہ آواز دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو پہلے سور پر تو سب پوری دنیا برباد ہو جائے گی، کوئی مومن کافر کوئی نہیں بچے گا، حتیٰ کہ جب سب کے سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ فرشتوں کو بھی موت دے دو، سارے فرشتوں کو بھی موت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون بچا دنیا میں؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اللہ آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اب کون؟ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے کہ اوپر آپ ہیں اور نیچے آپ کا خادم اسرافیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل سے کہیں گے کہ تو بھی مر جا، اس لیے کہ میں نے اس دنیا کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا وہ موت کے منہ میں ضرور بھی ضرور جائے گا۔ تو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیں گے، سب کو مار دیں گے۔ پھر اس کے بعد اکیلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
پوری کائنات میں اکیلے اللہ ہوں گے. اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ پہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹیں گے. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قرآن پاک کہتا ہے کہ آسمان اور زمین اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کہاں ہے وہ بادشاہ جو دندناتے پھرتے تھے؟ کہاں ہے وہ ظالم لوگ جو غریبوں کی بستیوں پر ٹینک اور بلڈوزر چڑھا دیتے تھے؟ کہاں ہے وہ بڑے بڑے ظالم لوگ جو مظلوموں پر، جو غریبوں پر ظلم کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کی بادشاہت اور ان کی حکومتیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کہتے ہیں کہ سب کی روحیں سن رہی ہوگی اس وقت، لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے. 24ویں پارے میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے زبردست اللہ کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کسی کی بادشاہت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے. وہ سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ. تو دوسری مرتبہ کے سور میں سب لوگ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہوں گے، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اور اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہ حشر کا میدان، جہاں اللہ تعالیٰ روایتوں میں کہ عرفات کا جہاں میدان ہے اس کے آس پاس اور اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ حشر کا میدان بنائیں گے. سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان کی طرف اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے کے لیے دوڑیں گے. اور دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ استاد بلاتے ہیں تو طالب علم دوسری گلی سے نکل جاتا ہے، جماعت والے اس گلی سے آتے ہیں تو وہ دوسری گلی سے نکل جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں بلایا ہے، فرشتے نے آواز دی ہے تو ایسا آدمی جائے گا جیسا تیر سیدھا جاتا ہے، ویسا آدمی سیدھا. کوئی اللہ کی نظر سے وہاں نہیں چھپ سکے گا. کوئی چاہ کر بھی اس آواز کی نافرمانی نہیں کر سکے گا. اور وہ آواز دینے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. بیت المقدس ابھی اس وقت جس جگہ ہے مسجد اقصیٰ، وہاں کھڑے رہ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام آواز دیں گے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اے چورا چورا ہو جانے والی کھالوں، اے گوشت کے الگ الگ ٹکڑوں جو مٹی میں رل مل گئے ہیں، اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ اور رحمان کے پاس اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے پہنچو. بس یہ آواز سن کر سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اس حال میں اٹھیں گے اپنے کفن سے کہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک دوسرے کو برہنہ اور ننگا دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، وہ ماحول ہی ایسا خطرناک اور خوفناک ہوگا کہ کسی کو اپنے پڑوسی کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. روایتوں میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، کیونکہ ان کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو ان کے کپڑے اتروائے تھے. تو اللہ کے لیے سب سے پہلے ان کو برہنہ اور ننگا کیا گیا تھا، بے لباس کیا گیا تھا. تو قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اور لوگ حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا. اور اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا پسینہ یعنی جن کے گناہ ان کے منہ تک، ان کے منہ کے اندر ان کا پسینہ جا رہا ہوگا. اسی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ایک پکارنے والا پکارے گا تو سب لوگ اس پکار کی طرف چل پڑیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور خدائے رحمان کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائے گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا. ایسا سناٹا ہوگا، اتنا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے فرشتے، رحمت اور جہنم کے اور جتنے اللہ تعالیٰ نے فرشتے سب جمع ہوں گے. سارے جانور جمع ہوں گے، چونکہ جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا. جس بکری نے سینگ والی بکری نے اگر جو ہے وہ بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ بدلہ لے. تو سب جمع ہوں گے لیکن کسی میں چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، ایک آواز نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے کہ صرف لوگوں کے قدموں کی آواز آئے گی. اور بعض مفسرین نے ہمسا کا ترجمہ کیا ہے لوگوں کی کانا پھوسی کی جو ہے وہ سرگوشی کی آواز آئے گی. آدمی چپکے چپکے کیسے باتیں کرتا ہے دوسرے کے کان میں، بس وہی بات آئے گی رحمان کے سامنے. کسی کو آواز، حتیٰ کہ بڑے بڑے انبیاء
اس دن اپنی آواز نہیں نکال سکیں گے. لوگ پریشان ہوں گے حشر کے میدان کی گرمی سے. تو لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس کہ آپ ہماری اللہ کے یہاں صرف اتنی سفارش کر لیجئے کہ ایک بار حساب کتاب شروع ہو جائے. پھر جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھ لیں گے, پر حساب کتاب تو شروع ہو. یہ گرمی ہماری برداشت سے باہر ہے. یہ جہنم کا چیخنا اور چنگاڑنا اور جہنم میں سے گردن کا بار بار باہر نکلنا, یہ ہمیں جو ہے وہ پگھلا کر رکھ دے گا. یہ ہماری جو ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے. آپ سے گزارش ہے, اللہ نے آپ کو ہم سب کا جو ہے وہ باپ بنایا, آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ میں کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گا. اگر میں گیا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ لیا کہ اچھا وہ جنت کے اس درخت کے پاس جانے سے تو ہم نے تم کو منع کیا تھا, اس کا پھل کیوں کھایا, تو آدم کیا اللہ کو جواب دے گا. لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے تو, اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کرنا, اور میں نے دنیا میں بیٹے کی سفارش کر کے اس کو کشتی میں, حالانکہ وہ کافر تھا, اپنی کشتی میں سوار ہونے کے لیے دعوت دی تھی. اللہ تعالیٰ مجھ کو پوچھیں گے تو میں کیا کروں گا. ایک کام کرو, تم فلاں نبی کے پاس جاؤ. لوگ پھر دوسرے اس طرح ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آج کے دن کی شفاعت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تم جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, اپنا دکھڑا بیان کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور فرمائیں گے ہاں میں ہی آج کے دن تمہاری سفارش کروں گا. اور پھر خود حضور نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گروں گا, اور سجدے میں گر کر 3 مرتبہ سجدہ کروں گا, اور تینوں مرتبہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑائی بیان کروں گا, ایسی تعریف بیان کروں گا. خود حضور فرماتے کہ اس وقت مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا بیان کروں گا. ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ کسی مخلوق نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا محمد, پیارے محمد سر اٹھاؤ, مانگو ہم سے کیا مانگتے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تیری مخلوق پریشان ہے, میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ, بڑی شفاعت. یہ صرف اس کائنات میں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی, اور کوئی سفارش نہیں کر پائے گا. بعد میں سارے انبیاء بھی کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اللہ کے نیک بندے بھی سفارش کریں گے, لیکن وہ سب بعد میں ہوگی. سب سے پہلی سفارش اور سب سے بڑی سفارش وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں بیان فرمایا, یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. دنیا میں تو جو ہے وہ کلاس سے نکال دیتے ہیں تو دوسرا ٹیچر سفارش کر دیتا ہے, گھر سے نکال دیتی ہے تو ماں سفارش کر دیتی ہے, بہن سفارش کر دیتی ہے. اس کو کالج میں مسئلہ نہیں چلتا, پولیس تھانے میں مسئلہ نہیں چلتا, تو کسی نہ کسی بڑے سیاستدان کی سفارش لا کر, کسی نیتا کی سفارش لا کے آدمی کام چلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. اور کافروں کے بارے میں تو اللہ کا فیصلہ ہے, کوئی سفارش نہیں. مومن کے بارے میں تو ہے کہ بعض لوگوں کو, بعض مومنوں کو سفارش ملے گی, حضور کی سفارش ملے گی, انبیاء کی ملے گی, صالحین کی ملے گی, فرشتوں کی ملے گی, قرآن کی سفارش ملے گی. قرآن بھی اس دن سفارش کرے گا, اپنے پڑھنے والے کو یاد کرے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھ کو بہت زیادہ جو ہے, قرآن سفارش بھی کرے گا اور شکایت بھی کرے گا. جیسا آدمی نے اس دنیا میں قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہوگا ویسا, اگر برابر سلوک نہیں کیا ہوگا, قرآن سے زیادہ موبائل کو وقت دیا ہوگا, قرآن سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو وقت دیا ہوگا, تو قرآن اس دن کہے گا, قرآن اس دن کہے گا, 19ویں پارے میں ہے, قرآن شکایت کرے گا, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار, یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال رکھا تھا. اور اگر قرآن کو آدمی تلاوت کرتا ہے, مسجد میں آ کر قرآن پڑھتا ہے, رمضان قرآن نہیں کھولتا, روز اللہ کا کلام کھولتا ہے, چاہے آدھا صفحہ ایک صفحہ پڑھتا ہے پر روز کھولتا ہے, تو یہ قرآن اس دن اس کو پہچانے گا, اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا, اس کی اللہ کے حضور سفارش کرے گا. تو سفارش کافروں کے لیے نہیں ہے, مومنین کے لیے ہوگی سفارش.
کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانی دیوی ہماری سفارش کرے گی، وہ فلانے دیوتا ہم کو جو ہے وہ نرک سے بچائیں گے۔ عیسائی اور کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، اور وہ جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کے بدلے میں وہ سولی پر چڑھ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جس نے جو کیا ہے اس کو اپنی زندگی کا حساب وہاں دینا پڑے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ قرآن جس سفارش کی بات کرتا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خدا لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مخلوق نہیں جان سکتی ہے کہ خالق کیسے ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اتنا تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کیسے ہیں، اللہ کی کیسی صفات ہیں، اس سب کی ان صفات کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، مخلوق اپنے چھوٹے سے ذہن کو لے کر خالق جیسی بڑی ہستی کو کبھی نہیں جو ہے وہ اس کے علم کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اس دن سارے کے سارے چہرے حی قیوم پروردگار کے آگے جھکے ہوں گے۔ کوئی چہرہ اس دن اٹھا ہوا نہیں ہوگا، سب کے سب چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نجات کون پائے گا، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان کی حالت میں کیے ہوں گے، تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا نہ کسی حق تلفی کا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو اور وہاں نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے، اور کوئی نیکی کی ہو اور وہ نامہ اعمال میں موجود نہیں ہوگا۔ ایک ایک چیز خود اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ ہم حساب نہیں کرتے، پکڑو اپنا چوپڑا خود حساب کرو۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا نامہ اعمال پڑھ کر فیصلہ کرو کہ جہنم کما کر آئے ہو یا جنت کما کر آئے ہو۔ اور انسان کو جب دیا جائے گا وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر کانپے گا، کب کپائے گا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوگی، اور وہ اس کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں تو میرا پورا کچا چٹھا موجود ہے، میری ہر چھوٹی بڑی بات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ کیا ہوگا دنیا میں سب کچھ وہاں ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس فرشتوں کے حوالے سے اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ تو کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا گیا ہو، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی کہ کوئی نیکی کی ہو اور وہ چھوٹ گئی ہو فرشتوں سے، سب کچھ ایک ایک چیز موجود ہوگی۔ اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا وہ نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور اس میں وعید وغیرہ، یہاں تک جو ہے وہ قیامت کا جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا تھا وہ نقشہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سن کر ہمارے دل کانپنے چاہیے، ہماری آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے کہ پتہ نہیں اس دن میرا کیا ہوگا۔ اور اس دن جب فرشتہ بلائے گا تو کوئی چاہ کر بھی فرشتے سے ہٹ نہیں پائے گا، سب کو اسی آواز کی طرف۔ مفتی محمد شفیع عثمانی فرماتے ہیں کہ کاج آج دنیا میں مؤذن کی اذان پر ہم سیدھے مسجد کی طرف تیر کی طرح آئے، نہیں تو اس دن ایک دن جو ہے وہ زبردستی تیر کی طرح جو ہے وہ اس آواز کی طرف آدمی کو لے جایا جائے گا۔ آج آدمی اپنے اختیار سے سجدہ کر کے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، اس دن حدیث میں ہے اس دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگ جو ہے وہ گھبراہٹ کے مارے، جیسے آدمی کسی بڑے کو دیکھتا ہے نا تو گھبراہٹ کے مارے سجدے میں گر پڑتا ہے۔ پہلے بادشاہوں کے دربار میں لوگ سجدہ کر
تو سارے لوگ وہاں سجدے میں گرنے کے لیے جو ہے وہ جھکیں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کی پیٹھ اللہ تعالیٰ لوہے کی طرح سخت بنا دیں گے, وہ چاہ کر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھک پائے گا. آج اللہ نے موقع دیا ہے جھکنے کا. آج دن میں مؤذن 5 مرتبہ آواز دیتا ہے کہ نماز میں کامیابی ہے, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. آج آدمی جھک سکتا ہے تو ضرور جھکے, نہیں تو ایک دن وہ آنے والا ہے کہ آدمی چاہے گا بھی تو نہیں جھک پائے گا. آج آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلے تو اللہ کی اتنا قیمتی ہے کہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس دن قیامت کے دن آدمی آنسو بہا بہا کر سمندر بھی بھر دے گا, خون کے آنسو بھی روئے گا تو رونا کوئی کام نہیں آئے گا. آج ذرا سا افسوس کرے تو یہ افسوس کام کا ہے. کل کو قیامت کے دن کافروں اور فاسقوں کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں افسوس کے مارے لوگ جو ہے وہ انگلی دباتے ہیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس دن آدمی اپنا ہاتھ کھا جائے گا, اتنا افسوس ہوگا, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اس لیے دی ہے کہ آدمی اپنی قیامت کی آخرت کی تیاری کرے. جو آخرت کی تیاری کر کے نمازوں کے ساتھ سنتوں کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس کو کامیاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. دعا کر لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نے یہ مضامین قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں, اے اللہ قیامت کی ان مناظر کو سن کر اے اللہ ہمارا تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. اے اللہ اس دن اگر آپ نے ہم کو سہارا نہیں دیا, اللہ ہم تو برباد ہو جائیں گے. اے اللہ اس دن کی بربادی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج تو نے جھکنے کی توفیق دی ہے تو تیرے سامنے اے اللہ 5 مرتبہ جھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر نمازیں چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نمازیں چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اے اللہ ادا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ فجر کی نماز کو اے اللہ خصوصی طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم رات کو ایسے کام کر کے سو جاتے ہیں کہ اللہ آپ صبح کو ہمارے لیے اٹھنا پسند نہیں فرماتے. اے اللہ رات کو بدکاریاں کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غلط دیکھنے اور سننے سے حفاظت فرما. اے اللہ غلط کرنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام گناہوں سے حفاظت فرما اے اللہ جن کی نحوست سے تو نماز کی توفیق چھین لیتا ہے. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہم سب کا حشر اے اللہ صالحین اور نیکوں کے ساتھ فرمانا. اے اللہ صالحین اور نیکوں کے ساتھ فرمانا. اے اللہ مجرموں کی صف میں کھڑے رہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیو. اے اللہ مجرموں کی صف میں کھڑے رہنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیو. اے اللہ اس دن بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں اولین داخلہ نصیب فرما. اے اللہ آپ اگر ہمارا حساب لینے آ گئے اے اللہ ہم تو زندگی کی ایک گھڑی کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے, آپ کی ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے پائیں گے. اے اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے جنت الفردوس میں دخول اولین عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں کو مبارک فرما. اے اللہ مسجد میں حاضری دینے والا بنا. اے اللہ یہ صف
قیامت کے دن ہمارے متعلق گواہی دے۔ اے اللہ یہ قرآن کے صفحے اے اللہ ہمارے متعلق گواہی دے۔ اے اللہ مسجد کے ستون ہمارے متعلق گواہی دے۔ اے اللہ ایسے مبارک فیصلے فرما۔ اے اللہ مسجد سے بھاگنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد کے ماحول سے محروم رہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اے اللہ قبر میں اکیلے پڑے ہوں گے۔ اے اللہ اس دن کی تنہائی میں قرآن کو تو ہمارا مونس اور غمخوار بنا۔ اے اللہ ہماری قبروں کو اے اللہ رحمت والی بنانا، نور والی بنانا، برکت اور مغفرت والی بنانا۔ اے اللہ ہمارے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کو مغفرت سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ اپنی رحمتیں ان کی قبروں میں خصوصی طور پر نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو بھائی جس پریشانی اور مصیبت کے شکار ہے اللہ ان سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماری، پریشانی، ٹینشن اور ہر قسم کی آفتوں سے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ استقامت کے ساتھ قرآن سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔